الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم وبرحمتك نستغيث اما بعد رفقائے محترم، بزرگان ذی احتشام، آج کا یہ درس منسوخ القرآن کے حوالے سے ہے، یعنی جب آپ قرآنی آیات کسی مسئلے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض بظاہر دیندار لوگ، داڑھیوں والے، مذہبی شکل صورت والے جھٹ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ آج جو آپ پیش کر رہے ہیں ہمیں کیا خبر یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، لہذا آیات سے آپ استدلال نہ کریں بلکہ کوئی حدیث پیش کریں، احادیث کو سامنے لائیں، احادیث کی بنیاد پر گفتگو کریں۔ گویا کہ ان دوستوں کے نزدیک قرآنی آیات پر دین کی بنیاد رکھنا غلط ہے، کیونکہ قرآنی آیات تو بہت سی منسوخ ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ قرآنی آیات کی بجائے دین کا دار و مدار احادیث پر رکھا جائے۔ اس ضمن میں ایک نادانی کی بات تو یہ ہے کہ خود احادیث کے حوالے سے بھی یہی سوال زیر بحث آتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں، جو حالانکہ تو ہم بات نہیں کر رہے، کہ احادیث کے اندر بھی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ اسی طرح قائم ہے جس طرح ان دوستوں قرآنی آیات میں ناسخ و منسوخ کا امتیاز پیدا کر رکھا ہے۔ یعنی اگر آیات قرآن ناسخ و منسوخ کی زد میں ہیں ان کے نزدیک، اور اسی وجہ سے وہ استدلال کے مقام پر نہیں رہی، تو بالکل یہی موقف، یہی طرز عمل، یہی چیز احادیث کے حوالے سے بھی ہے۔ احادیث میں بھی ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی۔ بعض ناسخ و منسوخ احادیث کا علم ہو گیا ہے، اور بعض کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ علم نہ ہو، یا ایک عالم کو ہو دوسرے کو نہ ہو، ایک صحابی کو ہو دوسرے صحابی کو نہ ہو۔ اگرچہ اب کتب روایات کے مدون ہو جانے کے بعد یہ مسئلہ کافی حد تک ہمارے علم کی حد تک حل ہو چکا ہے، لیکن اصول ہے، کوئی صاحب علم اس کا انکار نہیں کرے گا کہ احادیث میں بھی ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی۔ مثلا ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اے لوگو انی قد نہیتکم عن زیارت القبور، بلا شبہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے، قبروں پہ جانے سے
روکا تھا میں نے، لیکن اب آج کے بعد زورو فلا حرج، تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو یا کرو، اس میں کوئی حرج یا گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں دونوں چیزوں کا بیک وقت ثبوت موجود ہے، یعنی اس امر کا بھی ثبوت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں لوگوں کو، جب بالکل وہ ابتدائے اسلام میں تھے، مبتدی تھے، نوارد تھے، ابھی توحید پختہ نہیں ہوئی تھی، شرک کے خلاف بیزاری کا مزاج نہیں بنا تھا، تو آپ نے قبروں پہ جانے سے روکا۔ ایسا نہ ہو کہ مردہ پرستی، قبر پرستی، عزم اور ارادے کی کمزوری، اس طرح کی چیزیں وقوع پذیر ہوں، تو آپ نے سدباب کرتے ہوئے ان چیزوں کا زیارت قبور سے، قبروں پہ جانے سے روک دیا۔ دیکھا کہ اب وہ پختگی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ خطرات نہیں ہیں، جانے کی اجازت دے دی۔ اب یہ ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ خیر، اصول یہ ہے کہ اگر ناسخ و منسوخ کا مسئلہ آیات میں ہے ان حضرات کے نزدیک، تو بالکل یہی مسئلہ احادیث میں بھی ہے، اور فقہا اور ائمہ کے مابین جو اختلافات ہیں اس کا ایک سبب یہی ہے، ایک کے نزدیک ایک حدیث منسوخ ہے، دوسرے کے نزدیک محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ اصول اگر قرآنی آیات میں ہے تو احادیث کے حوالے سے بھی موجود ہے، بس اس اصول کے تحت اگر قرآنی آیات کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا جائے، ان سے استدلال نہ کیا جائے، تو کل کو احادیث کو بھی اسی حوالے سے، یعنی استدلال سے ہٹا دینا پڑے گا، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے نظریات سے۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا قرآنی آیات میں نسخ ہے، یعنی کیا قرآن کی آیات بھی ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں، اپنے مقام سے ہٹ چکی ہیں، اب صرف وہ تلاوت کے لیے ہیں، عمل کے لیے نہیں ہے، یعنی قرآن میں تو وہ موجود ہیں لیکن عمل ان پہ نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں امت کا یہ خیال ہے، عام عوام الناس جن میں آج کل کے مولوی حضرات بھی شامل ہیں، خواہ وہ عرب ہوں یا عجم، کہ بعض آیات قرآن تو کلی طور پر منسوخ ہیں، اور یہ منسوخ آیات مختلف، یعنی علماء کے نزدیک اس کی تعداد مختلف ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو 500 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو 20 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ مثلا علامہ جلال الدین سیوطی نے علماء کے اقوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بھی ہیں جو 500 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، لیکن میرے نزدیک، علامہ جلال سیوطی کے نزدیک، منسوخ آیات 20 ہیں۔ اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا ورود ہوا، اور آپ نے کہا کہ نہ 500 منسوخ ہیں اور نہ 20، منسوخات کی تعداد صرف 5 ہے۔ اس کے بعد ہمارے استاذ
علامہ عبید اللہ سندھی اور آپ جیسے علماء برصغیر پاک و ہند میں ظہور پذیر ہوئے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ دراصل کیا ہے؟ جو دو آیتوں میں تطبیق نہیں دے سکتے، ہم آہنگی نہیں پاتے، تو وہ ایک کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دے دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کہ جب وہ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، ڈیفنس کر سکیں، نہ مادی وسائل کے حوالے سے، نہ تعداد کے حوالے سے، نہ اپنی مستقل بذات ریاست کے پائے جانے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ایمان والوں کو صبر کا، پیشنس، مسلسل و پہم، یا جی ہاتھ نہ اٹھانے کا اور مصائب و آلام کو جھیل جانے کا حکم دیا ہے۔ یہ مستقل صبر کا، اعراض کا، ہمت سے مقابلہ کرنے کا جواب دینا مشرکین کو، کفار کو، اس کا پابند ٹھہرا۔ پھر جب ہجرت ہو گئی یا ہجرت کرنے پر اہل ایمان مجبور ہو گئے، اور وہاں پر جا کر کفار نے حملہ کیا، غزوہ بدر، یعنی غزوہ بدر کا محل وقوع دیکھیں کہ تقریباً 250 میل مکے سے دور ہے مدینہ، یعنی بدر کا مقام، اور مدینے کی طرف سے کوئی 70-75 میل ہے، یعنی گویا کہ ایمان والے دفاع کے لیے نکلے ہیں اور اہل کفر قریش ہجوم کر رہے ہیں، اوفینس کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ایسی صورت حوال پیدا ہوئی تو ایمان والوں کو دفاع کے طور پر جنگ کرنے کی اجازت ملی۔ اب یہ جو دفاع کے طور پر مادی طاقت کے حوالے سے جواب دینا ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اب اس قتال فی سبیل اللہ کے حکم سے یا اجازت سے ان علماء کے نزدیک وہ تمام آیتیں جو صبر، اعراض اور ہمت اور جوامردی کے ساتھ مصائب و آلام کا مقابلہ کرنے سے متعلق آیات ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تمام آیات منسوخ ہیں۔ اب اسلام میں مسلمانوں کو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، جوامردی کے ساتھ مصائب و آلام کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک ہی حکم ہے کہ تلوار ہاتھ میں پکڑ لیں اور کھڑے ہو جائیں۔ اور یہی وہ مسکنسیپشن ہے رفقائے محترم جس نے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بنا دیا ہے۔ مسلمان اور دہشت گردی، مسلمان اور تشدد، مسلمان اور طاقت کے ذریعے دوسرے کو منوانا، یعنی اسلام سے صبر، ہمت، حکمت، دانشمندی، یہ اوصاف ختم کر کے مسلمانوں کو گولی اور گالی، بس تلوار ہاتھ میں پکڑ لو، کلاشن کو ہاتھ میں پکڑ لو اور نکل پڑو، جو نہیں مانتا اس کو مانو، ہماری بات نہیں مانتے تو پھر آؤ، طاقت، تلوار۔ اس تصور کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس باب میں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک اتہام ہے، بہتان ہے اسلام اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں پر، مہاجرین و انصار پر، السابقون الاولون پر، کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔
رفقائے محترم، آغاز اسلام کی بات سنیں۔ مکی دور کا جو تاریخ اسلام میں کل نبوی دور 23 سال ہے، مسلمہ روایات کی بنیاد پر 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ ان 23 سالوں میں 13 سال جو اکثریت ہے، نصف غالب ہے، اس میں تمام مانتے ہیں کہیں تلوار نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، ظلم ہے، جبر ہے، تشدد ہے، شہادات ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے، اور خون بہانا، عزت و آبرو کو پامال کرنا کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا۔ لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، یعنی تمام دشمنان اسلام مانتے ہیں کہ مکی دور میں اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف سے قطعاً کوئی تشدد، کوئی طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کس تلوار سے فتح ہوئے؟ عمر فاروق کس تلوار سے فتح ہوئے؟ علی ابن ابی طالب، زید ابن حارثہ، سیدنا عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، حتیٰ کہ خالد بن ولید، کیا تلوار تھی؟ اکرمہ ابن ابی جہل کس تلوار سے فتح ہوئے؟ یہ تلواریں رفقائے محترم قلوب و اذہان کو فتح نہیں کرتی۔ مادی طاقت سے ممالک کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ہنگامی اور عارضی طور پر۔ دلوں کی فتح صرف اور صرف اخلاق سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، دلیل سے ہوتی ہے، حکمت و دانشمندی سے ہوتی ہے۔ تو حکمت اور دانشمندی ہی دراصل وہ چیز ہے جس سے اسلام پھیلا ہے۔ تو خیر، یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے، اس پر الگ گفتگو کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دوستوں کے نزدیک وہ بہت سی کثیر تعداد جو صبر اور اعراض سے متعلق، وہ ساری آج منسوخ ہو گئی ہیں، کیونکہ تلوار والی آیت السیف، حالانکہ قرآن میں کوئی آیت السیف ہے ہی نہیں، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ سیف کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، سیف کا لفظ ہی نہیں آیا۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی ہے آغاز میں، اس میں القلم ہے، قرآن قلم کی قسم کھا رہا ہے، قلم کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، یعنی قلم گواہ ہے، یعنی قلم کی دنیا سے، قلم کے حوالے سے جو حقائق، قرآن جس طرح قلم سے مکتوب ہو رہا ہے، اور قلمی فتوحات کا جب دور آئے گا، قلم سے کیا ہے؟ یہ پختہ علم، ویریفائڈ نالج، جو آگے ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں، امت کو، انسانیت کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، تو قلم سے علم آگے منتقل ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ بات ہے، تو وہ آیتیں تمام منسوخ ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل بات یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مخصوص حالات میں ایک حکم ہو، وہ حالات تبدیل ہو جانے سے ایک دوسرا حکم آ جائے، لیکن جو ہی پہلے حالات ہوں گے وہ حکم واپس آ جائے گا۔ جس طرح کہ آپ ایک معالج کو دیکھتے ہیں کہ معالج کے سامنے ایک مریض آتا ہے، اس کی اپنی ایک خاص حالت ہے، اس حالت میں اس کے لیے ایک دوا ہے، اسی مریض پہ ایک دوسری حالت آ جاتی ہے، ایک دوسری دوا ہے، تیسری حالت آتی ہے، ایک تیسری دوا ہے۔ یعنی ہر مریض مختلف حالات سے گزرتے ہوئے مختلف امراض کی زد میں آتا ہے، ہر حالت پر، ہر مرض میں ایک دوا ہے، لیکن وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ منسوخ بھائی مانا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی، جب وہ دوبارہ مرض آ جائے، دوبارہ حالت آ جائے تو اس حکم پر نہ چلا جائے، اس دوا کو کام میں نہ لایا جائے، یہ نادانی ہے۔ یعنی یہ ہم مانتے ہیں کہ مختلف حالات میں
یعنی صبر کے مقام پر صبر ہے، اور دفاع کے مقام پر جب ان شرائط پر کہ جو قرآن اور اسلام میں موجود ہیں ان کا تقاضا ہو تو آپ دفاع میں لڑ بھی سکتے، لیکن نہ لڑنا اپنا مقام رکھتا ہے اور لڑنے کی اجازت اپنے مقام پر ہے، اور یہ تمام آیات میں ہے۔ کوئی ایک آیت بھی نہیں جو اس حوالے سے منسوخ ہو کہ اب اس پہ عمل ہی نہیں کرنا، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو ایسی آیت ملی ہے تو وہ کہ جس کا اب حکم قرآن میں نہیں ہے اور وہ آیت تھی، وہ ان کے خیال میں کوئی ایسی آیت ہوگی، قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ آیت رجم لوگوں نے بنا لی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت محکم ہے، مستحکم ہے، پختہ اور پائیدار ہے، ہر حالت میں اس پر عمل ہوگا، البتہ حالات کا تعین وقت کے تحت ہوگا، لہذا جون سی حالت ہوگی اس کے تحت حکم واپس یعنی موجود ہوگا۔ تو حالات کے حوالے سے احکام ہیں، حالت کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، منسوخ نہیں ہوتا۔ مثلا پانی موجود ہے تو وضو کا حکم، پانی موجود نہیں ہوگا تو تیمم ہے، یعنی ہر حالت میں ایک حکم ہے۔ اب جس وقت آپ پانی نہ پائیں تو آیت تیمم پر عمل کریں، پانی موجود ہو تو آیت وضو پر طہارت پر حکم عمل کریں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تیمم والی آیت منسوخ ہو گئی، نہیں، تیمم اپنے مقام پر اور وضو اپنے مقام پر، ہر حالت میں ایک حکم ہے، اور وہ حکم مستحکم ہے، پائیدار ہے، اور وہ تبدیل نہیں ہوا۔ منسوخ بئی معنی کہ اب اس آیت پر عمل کرنا ممکن نہیں، گناہ ہے، اگر آپ عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسا کوئی حکم قرآن میں وارد نہیں ہوا۔ اس کے بعد اب میں یعنی بعض آیات ہیں جو نسخ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ہم سورہ البقرہ میں ایک آیت جس سے ہمارے یہ دوست استدلال کرتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ میں آیت 106 میں، سورہ البقرہ دوسری سورہ ہے، دوسری سورہ کی آیت 106 میں اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ سورہ البقرہ آیت 106 اور 107۔ ان آیتوں میں یا ان الفاظ الہی میں ما ننسخ میں جو ما ہے اس کے بارے میں سوال ہے۔ ما ننسخ من آیا، اس کا ما شرطیہ ہے، یعنی اگر ہم کوئی آیت منسوخ کریں، اگر ہم کریں، ما ننسخ من آیا اور ننسخ، اگر ہم ایسا کریں تو جو منسوخ کریں گے یا بھلا دیں گے تو ہم اس سے بہتر حکم لائیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کے پیمانے، ہر حالت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ اور کیا تو نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت، ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اور کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور تمہارے لیے مددگار اور سرپرستی کرنے والا نہیں؟ یہ آیت رفقائے محترم ایک شرطیہ جملہ ہے، شرط و جزا پر مشتمل ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ایسا کریں گے۔ اس آیت سے منسوخ پر استدلال کرنا غلط ہے۔ یہ جملہ
شرط و جزا پہ مبنی ہے۔ میں کہوں کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا، عزت و احترام سے بٹھاؤں گا، تمہیں یہ کھلاؤں گا، وہ پلاؤں گا، تمہیں فلاں جگہ لے جاؤں گا۔ اب مجرد اتنی بات سے، میری اتنی بات سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یا آپ ہم ایک دوسرے کے پاس گئے تھے، آئے تھے۔ اس کے لیے الگ کوئی اور مقام ہونا چاہیے۔ یعنی اس جملے سے، جو میرا جملہ ہے، آپ کا جملہ اگر ایسا ہو تو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس آیت میں یا اس جملے میں ناسخ و منسوخ کا تصور موجود ہے۔ یہاں ایک امکان بتایا جائے، اگر ہم ایسا کریں، اگر ایسی صورت لاحق ہو تو پھر ہم ایسا اور ایسا کریں گے۔ اس آیت سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو منسوخ کرتے ہیں؟ فرمایا اگر ہم ایسا کریں، اگر ایسی صورت لاحق ہو تو ایسا اور ایسا ہو۔ تو میرے نزدیک اصولی طور پر اس آیت کا ترجمہ غلط ہے جو کیا جا رہا ہے کہ ہم منسوخ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن کو اپنے سامنے رکھیں اور زبر زیر کے مقام کو دیکھیں تو آپ ما ننسخ، خا جو خا ناسخ ینسخ فعل مضارع ہے اور خے پر جزم ہے، جزم ہے، اور یہ ما جو ہے یہ ما لا ولا ما جو عربی زبان میں نافیہ ہوتے ہیں، مثلا ما فتح تو میں نے نہیں کھولا، ما قرأ تو میں نے نہیں پڑھا، یہ وہ ما نہیں ہے، یہ ما نافیہ نہیں ہے۔ تمام اہل علم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ما نافیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ما کیا ہے؟ شرطیہ ہے، اور اس کی جو جزا ہے وہ نأت بخیر منہا و مثلہا، وہ بھی مجزوم ہے۔ تو جب ما نافیہ ہو تو یہ عامل نہیں ہوتا، یعنی یہ فعل مضارع پر آ کر اس کو مجزوم نہیں کرتا یا بعد والے جملے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ ما شرطیہ ہو، شرطیہ ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ مضارع پر آ کر اسے اپنے عمل کے تحت لاتا ہے، یعنی اسے مجزوم کرتا ہے، جس طرح یہ اس مقام پر ہے۔ تو یہ ما شرطیہ ہے۔ تو اس آیت میں شرط و جزا ہے، اگر ایسا ہو تو ہم ایسا کریں گے، ایسا ہو تو ہم ایسا کریں گے۔ لہذا اس آیت سے استدلال کرنا کہ قرآنی آیات منسوخ ہو گئی ہیں ظلم ہے، ناروا بات ہے۔ قطعاً اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ قرآنی آیات منسوخ ہے۔ پھر علماء اسلام میں ایک وقی تعداد ایسے علماء کی بھی ہے جو اس آیت سے بجائے قرآنی آیات کے منسوخ ہونے کے سابقہ جو شرائع ہیں، سابقہ جو کتاب تورات اور دوسری کتابیں ہیں، صحف ہیں، ان کے اندر منسوخ آیات مانتے، یعنی ایک وقت میں ایک شریعت، دوسرے وقت میں دوسری شریعت، یعنی سابقہ شرائع کے اندر ناسخ و منسوخ کا ماننے والا گروہ بھی موجود ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا استدلال یہ نہیں ہے، اس وقت ایک ضابطے کی بات ہو رہی ہے کہ قرآنی آیات اپنی ذات میں محکم ہیں، اور اس آیت سے استدلال کرنا کہ قرآنی آیات منسوخ ہیں ظلم ہے، کیونکہ یہ شرط و جزا پہ مبنی آیت ہے، شرط و جزا پہ مبنی آیت ہے، اور اس سے کسی اور آیت کو جب تک سامنے نہ لایا جائے جو اس خبر کے وقوع پر دلالت کرے، اس مجرد اس آیت سے نسخ پر استدلال کرنا ہمارے نزدیک ایک ناروا بات ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن میں یہ دیکھا جائے کہ وہ نسخ کس چیز کا مانتا ہے۔ ایزیبن میں قرآن حکیم سورہ الحج 22ویں سورہ میں آیت نمبر 52 میں یہ کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم
حکیم۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ نبی، مگر یہ کہ جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا کے بارے میں اپنی طرف سے غلط چیزیں ڈالتا رہا، پس اللہ منسوخ کرتے رہے، مٹاتے رہے، محو کرتے رہے ان چیزوں کو جو شیطان انبیاء کی امیدوں، آرزوؤں، تمناؤں کے بارے میں ڈالتا رہا، اور اپنی آیتوں کو وہ محکم کر دکھاتے رہے، محکم ثابت کرتے رہے۔ اور بلا شبہ اللہ ہی تو علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اس مقام پر رفقا محترم اللہ تعالیٰ نے نسخ کا تعلق جو ہے وہ القائے شیطان کے ساتھ قرار دیا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اور رسول آتا ہے غلط پراپوگنڈا کرتا تھا، یہ تو اپنی چدراہٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو تمہیں باپ دادا کے دین سے بدراہ کر کے اپنی ذاتی آرا پر چلانا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو یہ جو منفی پراپوگنڈا تھا، مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہر نبی کے ساتھ شیطانی طاقتوں نے کی، تو بائی پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ انبیاء کو غالب فرما کر ان کی حکومتیں اور اقتدار اور سلطنتیں، بادشاہتیں قائم کر کے ثابت کرتے رہے کہ انبیاء انسانیت کے خادم ہیں، امت کے خادم ہیں، وہ ڈکٹیٹر اور آمر نہیں ہیں، وہ بادشاہ نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے رہے کہ جو کچھ شیطانی طاقتوں نے ان کے بارے میں کہا تھا وہ 100% جھوٹ تھا، باطل تھا۔ یعنی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نسخ کا تعلق شیطانی پراپوگنڈے کے ساتھ قرار دیا ہے۔ شیطانی پراپوگنڈا، منفی اور تخریبی پراپوگنڈا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتے ہیں، نسخ کرتے ہیں، محو کرتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، ڈیمولش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اللہ کی آیات کا تعلق ہے ان کے بارے میں فرمایا ثم یحکم اللہ آیات، اور اللہ اپنی آیتوں کو محکم ثابت کر دیتے ہیں، اپنی آیتوں کو حکمت والا ثابت کرتے ہیں، اپنی آیتوں کو حکومت کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات پہ جب تک ہم حکمت اور حکومت کی بنیاد نہیں رکھیں گے تو عالم انسانی کی فلاح کا اور عالم انسانی میں سکون اور اطمینان کا جو دور ہے وہ نہیں آ سکے گا، کیونکہ اصل علم اور اصل حکمت کا مصدر و منبع تو اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اس مقام سے روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتا ہے کہ جو نسخ ہے یہ اللہ کی آیات کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ شیطان کے القاء کا ہے۔ شیطان جو چیزیں ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، پھیلاتا ہے الناس میں، لوگوں میں، ہر نبی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو منسوخ فرماتے ہیں اپنی حکمت سے، اپنے علم سے۔ لہٰذا اللہ کی آیتیں غیر متبدل ہیں، غیر منسوخ ہیں۔ اللہ کی کوئی آیت بھی اپنے مقام سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ ہاں، ہر حکم کا ایک منشا ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، اور اس حکم کے حوالے سے وہ جب تک حالت رہے گی وہ حکم چلے گا، اگر حالات تبدیل ہو جائیں گے تو وہ حکم جو ہے اس پہ عمل درآمد رک جائے گا۔ جب دوسری صورت، جب اس جیسے حالات پیدا ہوں گے، ان حالات جیسے، تو پھر وہ حکم لوٹ آئے گا۔ لہٰذا ہم مانتے ہیں کہ مختلف حالات میں احکام مختلف ہوتے ہیں، منسوخ نہیں ہوتے۔ منسوخ ماننے کا تو یہ تعلق یا نتیجہ نکلے گا کہ اب آپ کبھی بھی ان آیات پر عمل نہیں کر سکتے، اگر ان آیات پر عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ تصور باطل ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں،
ہو سکتا ہے کہ حالات تبدیل ہو چکے ہوں تو اس حکم پر عمل نہیں ہوگا، لیکن جو ہی وہ حالات آ جائیں گے اس حکم پہ عمل واپس لوٹ آئے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کی آیات تبدیل ہو جاتی ہیں، اپنا مقام چھوڑ بیٹھتی ہیں، یا ان کا اب کوئی عمل دخل نہیں رہتا، تو یہ ایک سوال ہے۔ اسے ہم چاہتے ہیں کہ آیات الہی کی روشنی میں دیکھا جائے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کلام اور اس کے احکام اور حکمتوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے الہی، پہلے ہم اسے دیکھیں گے، اس کے بعد مزید ایک دو اور آیتیں وقت کی مناسبت سے لیں گے۔ اس ضمن میں ہم سورہ الانعام چھٹی سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 114 اور 15 کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افغیر اللہ یبتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ سورہ الانعام آیت 114 تا 116۔ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کیا بھلا میں تلاش کروں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم، فیصلہ کن، اتھارٹی، سند، ایسی ذات جو فیصلہ کرے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حکم کہتے ہیں اتھارٹی، فیصلہ کن اتھارٹی، جس کا فیصلہ مانا جائے، جس سے فیصلے طلب کیے جائیں، جس سے حکمت اور حکم حاصل کیا جائے، وہ حکم ہوتا ہے۔ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بطور حکم تلاش کروں؟ یہ ہے استفہام انکاری کہ تم ایسا کرو، میں تو ایسا کرنے سے رہا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم ماننا اور تلاش کرنا اس وقت کہ جب وہ اللہ نازل کر چکا تمہاری جانب اپنی کتاب، اور اس کتاب کا مقام اور شان کیا ہے؟ مفصلہ، ایک ایسی کتاب جو اپنے اندر اپنی تفصیل رکھتی ہے۔ تفصیل کا اردو کا تصور اور عربی کا اور قرآن کا تصور ذرا مختلف ہے۔ اردو کے اندر تفصیل ڈیٹیل کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا ہمارے ہاں تفصیل کہلاتا ہے۔ تفصیل سے ذرا بات کرو، یعنی پورے طول کے ساتھ، طول، عرض، عمر، ہر حوالے سے گفتگو تفصیل کے ساتھ گفتگو کہلاتی ہے۔ لیکن قرآن میں تفصیل فصل سے ہے، فصل، اور فصل کہتے ہیں کسی چیز کا فیصلہ کن ہونا۔ اردو میں بھی ہم فیصلہ استعمال کرتے ہیں، تو مفصلہ کا اصل معنی ہے فیصلہ کن، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ فیصلہ کن ہے، حق اور باطل کے مابین فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو مفصلہ کا معنی ہے فیصلوں پر مبنی، یعنی اللہ کی کیسی کتاب ہے؟ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ کے فیصلے ہیں، یعنی فائنل اتھارٹی نے فائنلی حق اور باطل کا فیصلہ فرما دی، حق یہ ہے باطل یہ ہے۔
حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، علت و حرمت کے، جائز و ناجائز کے، ان تمام کے حدود طے کر دی، کیا کرنا ہے، کن حدود میں کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، کن حالات میں کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لائنز ہیں، احکام ہیں جو متعین طور پر ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ ایسی کتاب نازل فرما چکے، یعنی اپنے ہاں سے فیصلہ کن کتاب نازل فرما چکے ہیں، اور جب اللہ فیصلہ کن کتاب نازل فرما دے تو کیا بھلا اس کے باوجود ہم کسی اور کو حکم تلاش کریں؟ یہ ناممکن۔ اور فرمایا اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے الکتاب عطا کی ہے وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ کتاب واقعی اللہ ہی کی طرف سے، تیرے رب ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس ضمن میں سورہ الرعد 13ویں سورہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں یہ علم رکھتا ہے، اور علم عربی قرآن میں وہ ہے چیز ہے جو سمع، بصر اور فؤاد، آپ کے اپنے کانوں نے اس کو سنا ہو، آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، اور آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی کو آپ نے اپنے دماغ سے ویریفائی کیا ہو، تحقیق کر لی، کیونکہ بعض اوقات آنکھوں کا مشاہدہ اور کانوں میں سننے کا عمل ویسا نہیں ہوتا، خاص طور پر آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، ٹرین میں، تو یوں نظر آتا ہے جس طرح چیزیں متحرک ہیں، مکان متحرک ہیں، درخت متحرک ہے، لیکن حقیقت حال تو ایسی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے پاس ایک دماغ ہے، ذہن ہے، برین ہے، مائنڈ ہے، جس سے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں، جانچتے ہیں کہ جو کچھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور جو احساس ہو رہا ہے وہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ برین سے، مائنڈ سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، یہ تحقیق۔ تو قرآن نے کہا کہ سورہ الرعد آیت نمبر 19 کہ جو تو قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور اس کے بالحق نازل ہونے کا علم رکھتا ہے وہ بینا انسان ہے، اور جس کو یہ علم نہیں ہے وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن کو عقیدے کے طور پر ماننا، ورثے کے طور پر اور بات ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے کا اور مبنی برحق ہونے کا علم رکھنے والے کتنے ہیں اس امت میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس امت میں اندھوں کی کثرت، نابینوں کی کثرت ہے، اور اسی کثرت کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فلا تکونن من الممترین، یہ حقیقت ہے اے مخاطب، اے مومن، کم از کم تجھے تو اس حوالے سے کسی یعنی جھگڑے میں اور تنازع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مومن ہے، مان اس حقیقت کو کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہیں معلوم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو مت چھوڑو، اس کے کلام قرآن کو مت چھوڑو، اور ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں، خاردار وادیوں میں اپنے آپ کو گم نہ کرو۔ اور آگے آیت نمبر 115 میں سورہ الانعام ہمارے سامنے ہے، ارشاد فرمائے گا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، فرماتے ہیں اور تیرے رب کا کلام اوج کمال کو جا پہنچا، اور تیرا کمال پایہ تکمیل کو جا پہنچا، تیرے رب کا کلام اپنے کمال کو جا پہنچا، صدقا وعدلا، از روئے صدق کے، ٹروتھ کے، وعدلا اور جسٹس، عدل، یعنی عالم انسانی میں صداقت اور عدالت ناممکن ہے کہ وہ قائم ہو سوائے اللہ کے کلام کو قائم کرنے سے۔ یعنی صداقت و عدالت کا کوئی اصول ایسا نہیں جو اپنے کمال مطلوب کو، کلائمیکس کو نہ جا پہنچا ہو اس قرآن میں۔ اور آگے فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں جو کچھ ہے ان کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لا نفی جنس ہے، اور مبدل اسم فاعل ہے باب تفعیل سے، اور یہ لا نفی جنس اتنا بھاری ہے رفقا محترم کہ جب یہ داخل ہو جائے کسی چیز پر تو اس کے وجود کا پارا پارا کر دے، کچھ اس کی باقی نہیں رہنے دیتا۔ مثلا آپ کہیں کسی سے عرب سے کہ حل عندہ کا کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ وہ کہے لا کتاب عندی، میرے پاس کوئی کتاب نہیں۔ تو یہ لا کتاب عندی کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم کتاب کہہ سکو۔ حل عندہ کا ولد، کیا تمہارے پاس کوئی لڑکا؟ لا ولد عندی، میرے پاس کوئی لڑکا نہیں۔ اس طرح لا نبی بعدی اسی حوالے سے ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی، نہ قدیم نہ جدید، نہ تشریح نہ غیر تشریح، لا نبی بعدی۔ اسی طرح لا مبدل لکلمات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی تبدیل کرتا ہے، ریپیل کرتا ہے، تو وہ شیطان ہے۔ اللہ پاک تو نفی فرما رہے ہیں، لا مبدل لکلمات ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جو فیصلہ یہ فرما رہا ہے اللہ کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا، وہ قیامت تک کے انسان کی پکار کو سن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو جائے، اگر یہ فیصلہ غلط ہوگا نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ کا سمیع ہونا ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وہ مجرد سمیع نہیں ہے، وہ علیم ہے، علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع اور علیم ہونے کو بطور شہادت، بطور دلیل اس دعویٰ پر قائم کیا گیا ہے۔ پس اگر اللہ کی آیات میں تبدیلی آ جائے، اللہ کی آیات اپنا مقام چھوڑ دیں، اللہ کی آیات منسوخ ہو جائیں، ریپیل ہو جائیں، یہاں ان کو ہم مان لیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علیم ہونے کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ کی صفات میں تعطل ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع و علیم میں نقص ماننا پڑے گا، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنے مولا کل اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے کوئی ایسی ناروا بات کہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر فرمایا گیا کہ اے مومن، اگر تو نے اب یہ اصول ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام غیر متبدل ہے، کوئی اللہ کے کلام کا شوشہ، نقطہ، زیر، زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن تم کو نہیں صاحب، دنیا میں اکثریت تو ایسے مولویوں کی ہے جو مانتی ہے، عربی عجمی مولوی مانتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار آیتیں منسوخ ہو گئی، تو ہم تو وہ مانیں گے جو اکثریت کہے گی، ہاں جی، میجارٹی کہے گی، اکثریت، زیادہ تعداد، سواد اعظم۔ ہم ایک معمولی عالم کی بات کیسے مان لیں، دو چار آدمیوں کی بات کیسے مان لیں؟ ہم تو وہی مانیں گے جو اکثریت کہتی ہے، اقلیت کی باتوں کو مانیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عموماً ان توتے اکثر من فی الارض، سورہ الانعام آیت 116 پہ ہم کہ اے مومن، اگر تو اتباع کرے گا، فالو کرے گا، مانے گا، کن کو مانے گا؟ اکثر من فی الارض، زمین کی اکثریت، زمین میں اکثریت والے جو ہے نا ان کی بات مانوں گا، میں تو ان کی بات پہ چلوں گا۔ تو فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ اصول تجھے اللہ کے کلام سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے گمراہ کر دے، کیونکہ اکثریت تو مثلا نام نہاد نصارہ کی ہے اس وقت روئے زمین پر، اکثریت تو مثلا سیکولرزم والوں کی ہے، ملحدین کی ہے، تحریکین کی ہے۔ تو اگر اکثریت کے اصول کو ہم نے ماننا ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک نصرانیت کو مان لو، موجودہ سینٹ پال کے طرف منسوب جو نصرانیت، اکثریت ان کی ہے۔ اور اسی طرح جو تمہارا اصول ہے کہ ہم وہی مانیں گے جو اکثریت کہے گی،
تو اسی اصول کو اپنا کر نصرانی کہتے ہیں ہم تو بھائی اپنی نصرانیت نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اکثریت ہماری، ہم مسلمان کیوں ہو جائیں؟ تو ہم سوچیں کہ ہم غیر مسلم سے، نصرانی سے کیوں مطالبہ کرتے کہ وہ مسلمان ہو جائے، جبکہ اصول ہمارا یہ ہے کہ ہم تو وہ مانیں گے جو اکثریت کہے گی. تو اکثریت تو نصارہ کی ہے، یا ہندوستان میں اکثریت ہنادکہ کی ہے، بت پرستوں کی ہے. تو مسلمان کیسے ان کو کہیں گے کہ تم ہمارے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ تو یہ اصول باطل ہے. حق اور باطل کا معیار اللہ کا کلام ہے، اکثریت اقلیت نہیں ہے. حق وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا کلام گواہ ہے، باطل وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا کلام نہیں. اللہ کے کلام کے جو مطابق ہے وہ حق ہے، اور دنیا پوری اس کی منکر ہو، اور جو اللہ کے کلام کی روح سے باطل ہے وہ باطل ہے، اور پوری دنیا اسے حق مانے. یہ ایمان کا ایمانی معرفت ہو تو پھر یہ موقف ہے. اور اگر شیطان کے راستے پر انسان چلے تو ٹھیک ہے، اکثریت جدھر جائے گی، ہم تو بھیڑ چال ہے. پھر فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، کہ یہ جو اکثریت ہے یہ تو ظن کی پیداوار ہے، ظن کے پیچھے چلتی ہے، گمان کے پیچھے چلتی ہے، افواہ کے پیچھے چلتی ہے، سنا بلا تحقیق اس کو مان لیا. تو اکثریت تو ظن کی اتباع کرتی ہے. اور فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ظن پہ چلنے والے کبھی بھی صحیح راستے پر، صحیح حقائق تک، صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتے. اٹکل پچو ہے، اسپیکولیشن ہے، بھیڑ چال ہے، علم اور حقیقت نہیں. یہاں پر رفقا محترم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہر حوالے سے غیر متبدل قرار دیا. اللہ کا کلام صداقت اور عدالت کے حوالے سے پایہ تکمیل کو جا پہنچا، کمال مطلوب کو جا پہنچا. بس جو چیز خالص صداقت اور خالص عدالت ہے اس کو چھوڑنے سے، منسوخ کرنے سے کیا ہوگا؟ صدق کی جگہ پر کذب آئے گا، عدل کی جگہ پر ظلم آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت سے ہم نے اللہ کی کتاب کو ناسخ و منسوخ کی زد میں مانا ہے تو اس امت سے عدل ختم ہو گیا، ظلم آ گیا. چھوٹا اور بڑا ظلم پہ کمر بستہ ہے. جتنا بڑا ظالم ہے تشدد اور طاقت کا مزہ آپ کو چکھا سکتا ہے، اتنا ہی آپ اس کی بات مان رہے ہیں. پھر فرمایا کہ صداقت نہیں ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، ریاکاری ہے، ظاہر و باطن کا تضاد ہے. کیونکہ اللہ کے کلام ہی کو جب ہم نے صدق و صفا اور عدل اور حکمت کے حوالے سے منسوخ مانا تو اب ہمارے اندر یہ اوصاف عالیہ اور یہ اقدار عالیہ جو ہیں ان کا غلبہ کیسے قائم رہتا؟ اسی طرح رفقا محترم دوسرے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکوں نے یہ کہا کہ اے رسول یہ قرآن بہت بھاری ہے، مشکل ہے اس کا ماننا، اس میں کچھ ترمیم کریں، تبدیلی کریں، پھر ہم مانیں گے. یہ مضمون سورہ یونس 10ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے. ارشاد ربانی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، سامنے لائی جاتی ہیں ہماری آیتیں. کیسی آیتیں؟ بینات، تو واضح، کلیئر کٹ. اللہ کی آیات ہیں دو واضح، کلیئر کٹ، بینات، روشن. اللہ کا کلام روشن ہے، روشنی ہے. اور رفقا محترم روشنی بھی کسی دوسری روشنی کی محتاج ہوتی ہے. وہ روشنی جو اور کسی روشنی کی محتاج ہو، کیا اسے روشنی کہا جائے گا؟ اللہ کی کتاب روشن ہے، اللہ کی کتاب روشن کرنے والی ہے، روشنی عطا کرنے والی ہے. اور اللہ کے کلام کو جو روشن ہے، تاباں ہے، اس کے بارے میں ہم کسی اور روشنی کے محتاج. اللہ کا سورج چمک رہا ہے،
اللہ کا چاند روشنی دے رہا ہے، اللہ کے ستارے روشنی سے منور کر رہے ہیں ہمیں، اور ہم اپنی اپنی مشعلیں اور اپنی اپنی موم بتیاں لے کر سورج کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی روشن، واضح، کلیئر کٹ آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم سے ملاقات کرنے کی امید نہیں، کیا کہتے ہیں؟ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، اس قرآن کو چھوڑو، کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن تو سارے کا سارا بہت بھاری ہے، مشکل ہے، اس کو ماننا نہ باپ دادا کی روایات کا اس میں کوئی مسئلہ ہے، امکان ہے، نہ اکابر اور اسلاف کا یہاں کوئی مقام ہے، تو اس کو ایک طرف کرو اور بدلو۔ ایسے مطالبے کے جواب میں رفقائے محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن میں جواب دیا جا رہا ہے اللہ کے حکم اور ارشاد سے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، ان سے کہو کہ نہیں ہے میری یہ شان، سٹیٹس اور منصب کہ میں قرآن کو اپنے طور پر اپنی طرف سے منسوخ کر دوں، تبدیل کر دوں، ریپیل کر دوں۔ فرمایا کہ اعلان کرو کہ میری تو اس کے سوا کوئی پوزیشن نہیں، کہ میں تو خود پیچھے پیچھے چلتا ہوں اس چیز کے جو میری طرف اللہ وحی فرما رہے ہیں۔ اور وہی کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ آل انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، کہ میں تو اس وحی قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، قرآن میری طرف اللہ نے وحی کیا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں، اس کے کلام کو منسوخ کروں، اس کے کلام کو چھوڑ دوں، تو بڑے دن کا جو عذاب ہے اس کا مجھے کھٹکا ہے، پکڑا جاؤں، کون مجھے بچائے گا؟ اب رفقائے محترم اس مقام سے آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ایک رسول بنفس نفیس اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام رسول کا امام ہے، رسول اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی اللہ کے کلام کو منسوخ کروں، تبدیل کروں، اپنے مقام سے ہٹاؤں، تو بڑے دن کا عذاب جو ہے اس سے کیسے بچوں گا؟ بس آپ اس مقام سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کا سٹیٹس، مقام اور منصب اللہ کے کلام کو منسوخ کرنا نہیں ہے، تبدیل کرنا نہیں ہے۔ تو جب رسول بنفس نفیس اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتے، ہٹا نہیں سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، تو ان کی طرف منسوب اقوال، احادیث جو ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، غیر متواتر ہیں، ان کا یہ مقام کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی ناسخ ہے، اللہ کے کلام کو منسوخ کرنے والی؟ اچھی بات، اچھی طرح سمجھ گیا یا نہیں؟ یعنی جو رسول کا اپنا مقام اور منصب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتے، رسول بنفس نفیس۔ تو جب رسول یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کی طرف جو منسوب اقوال جو ہیں وہ کیسے اللہ کے کلام کو، آیات کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ وقت کی گنجائش سے ہم اتنی بات پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ہم احادیث کے منکر ہیں، غلط بات ہے۔ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین کا دار و مدار اللہ کے کلام پر ہے، اور اللہ کے کلام نے بتایا ہے دین کیا ہے، دین کیا نہیں ہے، اور رسول کی طرف جو منسوب اقوال ہیں، خواہ علمی یا عملی، جس حوالے سے ہم ان کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کی کتاب پر پیش کیا جائے، اگر وہ اس کے مطابق ہے ہم ان کی صحت کے قائل ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، اور اگر وہ غلط ہیں، خلاف قرآن ہے، تو ہر وہ قول فعل جو منسوب الی الرسول ہے اور خلاف قرآن ہے، ہم اس کی نسبت الی الرسول ہی غلط مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہی نہیں کہ وہ کوئی قول فعل عمل رسول کا ایسا ہو سکتا ہے جو خلاف قرآن ہے۔ ہر وہ چیز جو خلاف قرآن ہے وہ باطل ہے، اس کی نسبت الی الرسول ہی جعلی ہے، باطل ہے، لہذا وہ قول رسول ہی نہیں ہے کہ وہ خلاف قرآن ہے۔ بس ہر قول فعل عمل جو رسول کی طرف منسوب اور خلاف قرآن ہے
ہم اس کی نسبت رسول ہی نہیں مانتے، لہذا ہم قطعاً احادیث کے مخالف نہیں ہیں، منکر نہیں ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کو پرکھنے کے لیے معیار کسوٹی اللہ کا کلام ہے، بس اللہ کے کلام پر پیش کرو، جو اللہ کے کلام کے مطابق ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ قرآن غیر متبدل ہے، یہ صداقت و عدالت کا مظہر اتم ہے، اور اکثریت اور اقلیت معیار نہیں ہے، اور رسول بنفس نفیس اگر موجود ہوں تو اللہ کی آیات کو منسوخ نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ بنفس نفیس یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کی طرف منسوب اقوال سے یہ کام کیسے لیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کریں؟ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کا کلام غیر متبدل ہے۔ اللہ جس چیز کو نسخ کرتے ہیں وہ القاء شیطان ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 52 میں جو ہم نے دیکھا کہ جو چیز منسوخ ہوتی ہے وہ شیطان کا القاء ہوتا ہے، اللہ اپنی آیتوں کو ہر حوالے سے محکم کر دکھاتا۔ تو یہ اللہ کی آیات کے غیر متبدل ہونے، غیر منسوخ ہونے کے بارے میں ابتدائی گفتگو ہے۔ باقی اس کا تفصیلی جو درس ہے وہ آگے اس طرح ہوگا کہ وہ 500 آیتیں کون کون سی ہیں کہ جن کو علماء قدیم منسوخ مانتے رہے، پھر وہ 20 آیتیں کون کون سی ہیں جن کو علامہ جلال سیوطی نے منسوخ مانا، پھر وہ 5 آیتیں کون سی ہیں جن کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے منسوخ مانا۔ تو یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جو اپنے وقت پر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس وقت تو ایک خلاصے کے طور پر، اجمالی طور پر ایک اساسی اور بنیادی بات بتانا مطلوب تھی، اور وہ یہ کہ پہلی آیت جو سورہ البقرہ کی آیت 106 ہے وہ امکان بتاتی ہے، اگر ایسا ہو شرط و جزا کے طور پر ہے، امر واقعہ کی خبر نہیں دے رہی، لہذا اس پر استدلال باطل ہے۔ پھر نسخ کا اطلاق شیطان کے اقوال پر، اعمال پر، پراپوگنڈے پر ہوا ہے 22-52، اور اللہ کی آیتیں ہر حال میں محکم ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی آیات کو منسوخ ماننا کن کا کام بتایا گیا، روایات کی روح سے، احادیث کا۔ حالانکہ ابھی ہم نے اللہ کا کلام پڑھا ہے کہ اللہ کی آیتیں رسول بنفس نفیس منسوخ نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو جب رسول کی ذات کا یہ مقام اور منصب نہیں ہے تو ان کی طرف منسوب اقوال کا یہ مقام کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے، سمجھانے اور اس اللہ کے ابدی کلام کو دنیا میں عام کرنے کی اپنے علم اور بساط کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد